غرور کا سر نیچا۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ جنگل کے تمام جانور خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور آپس میں ٹھلیاں کر رہے تھے۔ ان میں خرگوش، کچھوا، گلہری، ہرن اور بہت سے چھوٹے بڑے جانور شامل تھے۔ سب آپس میں خوش گپیاں لگا رہے تھے کہ اچانک خرگوش کی نظر کچھوے پر پڑی، جو اپنے خول سے باہر نکل کر باقی تمام جانوروں کی باتوں کو غور سے سن رہا تھا اور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ خرگوش ٹھلیاں کرتا ہوا کچھوے کے پاس آ پہنچا اور اسے مذاق اڑانے لگا کہ تم تو انتہائی سست رفتار جانور ہو۔ خرگوش نے کچھوے سے کہا کہ تم تو اتنے سست رفتار جانور ہو کہ خدا نہ کرے کہ اگر کوئی مصیبت آن پڑی اور سب کو جنگل سے جانا پڑے تو تم تو جنگل میں رہ جاؤ گے۔ خرگوش کی بات سن کر کچھوے کو بہت غصہ آیا۔ کچھوا غصے سے بولا، اپنی قابلیت پر اترانا اچھی بات نہیں۔ اگر ایسا ہے تو چلو دونوں میں ایک مقابلہ ہو جائے، پھر دیکھتے ہیں میں کیسے ہراتا ہوں۔ پاس بیٹھی گلہری اور دوسرے جانور بھی کچھوے خرگوش کی باتیں سن رہے تھے۔ پہلے تو تمام جانوروں نے کچھوے کو سمجھایا کہ وہ ایسا قدم نہ اٹھائے۔ خرگوش بہت شریر اور تیز رفتار ہے، وہ یقیناً تھوڑی ہی دیر تمہیں دوڑ میں پیچھے چھوڑ دے گا۔ لیکن کچھوا نہ مانا۔ پھر گلہری نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر یہی تمہارا فیصلہ ہے تو ایک جگہ مقرر کر لیتے ہیں۔ جو مقرر کردہ جگہ پر پہلے پہنچ جائے گا وہ جیت جائے گا۔ پھر باقی سب جانوروں نے بھی گلہری کی بات سے اتفاق کر لیا۔ جنگل کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی۔ گلہری نے کہا کہ تم دونوں میں سے جو بھی اس پہاڑی پر پہلے پہنچے گا وہی جیت کا حقدار ہوگا۔ کچھوا اور خرگوش دونوں گلہری کے بات سے متفق ہو گئے۔ پھر ایک مقررہ وقت پر کچھوے اور خرگوش کی دوڑ شروع ہو گئی۔ پہلے تو خرگوش تیزی سے چھلانگیں لگاتا ہوا کافی دور نکل گیا اور کچھوا سست رفتاری سے چل رہا تھا اور اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ جب خرگوش کچھ دور نکل گیا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے کچھوا نظر نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ ابھی تو کچھوا بہت دور ہے اور منزل بھی قریب ہے، کیوں نہ خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہوا جائے اور تھوڑی دیر سستا لیا جائے۔ یہ سوچ کر خرگوش ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور سستانے لگا۔ تھوڑی دیر میں خرگوش گہری نیند میں چلا گیا۔ دوسری طرف کچھوا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد کچھوا بھی اس جگہ آ پہنچا جہاں خرگوش گہری نیند سو رہا تھا اور پھر رکے بغیر وہاں سے آگے کی طرف چل پڑا، جبکہ خرگوش وہاں سوتا رہ گیا۔ اور کچھ دور جانے کے بعد کچھوے نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور دور تک خرگوش کے آنے کے کوئی آثار نہ تھے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد کچھوا اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ کافی دیر بعد خرگوش کی آنکھ کھلی تو اس نے پیچھے کی طرف دیکھا، لیکن اسے کچھوا نظر نہ آیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور چھلانگیں لگاتا ہوا پہاڑی کی جانب چل دیا۔ جب خرگوش اپنی منزل تک پہنچا تو وہاں کچھوے کو پہلے سے موجود پا کر بہت افسردہ اور شرمندہ ہوا، کیونکہ کچھوا اپنی سست رفتاری کے باوجود اپنے مستقل مزاجی کی وجہ سے دوڑ جیت چکا تھا، جبکہ خرگوش اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے ناکامی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اخلاقی سبق: غرور اور تکبر کرنا بری بات ہے۔